27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر حکومت اگر مزید تبدیلیاں یا ترامیم کرتی ہے تو اسے دوبارہ سے ایوان بالا یعنی سینٹ سے رجوع کرنا ہوگا، جہاں سے منظوری لینا لازم ہوگی۔ سینٹ میں اس سے قبل حکومت نے ترمیمی عمل میں حمایت کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کے اراکین سے رابطے کیے تھے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو استعمال کیا گیا، جنہوں نے بعد ازاں روسٹرم پر کھڑے ہو کر نہ صرف اپنے کردار کی وضاحت کی بلکہ سینٹ اور پی ٹی آئی دونوں سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اسی طرح جے یو آئی فے سے تعلق رکھنے والے سینیٹر احمد خان کا ووٹ بھی حکومتی کوششوں کا حصہ بتایا گیا، تاہم انہوں نے نہ استعفیٰ دیا اور نہ ہی جے یو آئی ایف سے ان کے خلاف کوئی واضح کارروائی کی، جس سے سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں۔ دلچسپ صورتحال ہوگی اب اگر حکومت ترمیمی مسودے میں دوبارہ کوئی تبدیلی کرتی ہے اور اس پر ووٹنگ کی نوبت آتی ہے تو یہ سوال اہم ہوگا کہ کیا سیف اللہ ابڑو دوبارہ ایوان میں آ کر ووٹ ڈال سکیں گے یا حکومت کو پی ٹی آئی کے کسی دوسرے رکن یا پھر جے یو آئی فے کے ذریعے مطلوبہ ووٹوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔